قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کس مبارک قصے کی بات ہونی ہے؟ سبحان اللہ، آج وہ قصہ ہم ڈسکس کریں گے جو قرآن پاک کی اس صورت میں ہے جو ہم کئی بار سن چکے ہیں۔ جی ہاں، آج بات ہوگی اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کی۔ یہی آج ہمارا موضوع ہے، کون سا لشکر تھا جو ابابیل کا تھا اور کون سے اصحاب تھے جو فیل والے اصحاب کہلائے۔ آئیے اس قرآنی واقعے کو غور سے سنیے۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا ہوا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے اس کے یہاں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا سما بنے، یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بڑی شاک گزری، بڑی گراں گزری کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مکہ پاک کو چھوڑ کر کہیں اور حج کیا جائے۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر گندگی کر دی اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بڑا طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے۔ ان کا ایک پیش رو یعنی اس کا جو لیڈر تھا ان ہاتھیوں کے لشکر کا، ایک کوہ پیکر ہاتھی جس کا نام محمود تھا، بڑا لہیم شہیم، بہت بڑا وہ ہاتھی تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا بھی ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار بھی تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بڑی تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنی اتنی بڑی فوج لے کر آ گیا ہوں اور تمہیں فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے، اور آپ نے مجھ سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ تاریخی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہی کعبہ مشرفہ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اب ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو تو واپس کر دیا، پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش والوں نے آپ کے اس مشورے پر عمل کیا اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ مشرفہ کا دروازہ پکڑا، بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب صبح ہوتی ہے۔ ابرہہ اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دیتا ہے۔ ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لشکر ہے ہاتھیوں کا، اس کا جو سب سے پیش رو جو لیڈر تھا محمود، وہ خانہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر جب کعبے کی طرف رخ کرتے تھے وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اب یہ بڑا عجیب منظر ہے کہ لشکر آگے نہیں بڑھ رہا۔ اب یہی کشمکش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ وہ 2 پنجوں میں ایک چونچ میں لے کر وہ 3 کنکریاں لائے۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری کی
کہ ابرہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں بڑی چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تھے تو وہ سنگریزے جو فیل سوار یعنی ہاتھی کے اوپر جو سوار ہوتا، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کے خود کو، انہوں نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوتی، وہ بھی توڑتے تھے اور ان کے سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہا کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا جانے لگا، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد، ایک روایت کے مطابق 55 روز کے بعد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو قرآن پاک میں کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کئی بار آپ نے یہ سورت سنی بھی ہوگی۔ آئیے ایک بار پھر سورہ فیل کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا سیکھنے کو ملا؟ میرے رب کی قدرت کی کیا بات ہے! اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے فرماتا ہے! اور ذرا غور کیجئے، ایک طرف ہاتھی ہے، مقابلے کے لیے بھی کوئی بڑا ہی جانور بھیجا جاتا، اگر سامنے والی فوج کے پاس بڑے ہتھیار ہیں تو مقابلہ بھی انہی ہتھیاروں سے کیا جاتا ہے، مگر رب کریم نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے ہاتھیوں کے مقابلے میں۔ کوئی بڑی بڑی چٹانیں نہیں گرائی گئی ہاتھیوں پر، چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، مگر یہ قہر الہی کا، قدرت الہی کا کیسا منظر ہے کہ رب چاہے تو چڑیا کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے اور چھوٹے چھوٹے کنکر کے ذریعے ہاتھی کے عظیم الشان لشکر کو تہو بالا کر سکتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے ساری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مساجد اور بالخصوص حرمین طیبین کی خاص طور پر حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ایک قرآنی قصہ انشاءاللہ اس کو بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔